السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرچی آئی ہے، ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے، اس پر روشنی ڈال دیا جائے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے۔ اگرچہ نمازی نے بغیر کسی عذر کے سترا نہ رکھا ہو، اسی طرح نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہ حرام ہے کہ اپنی نماز سے لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ ڈالے، بہین طور کے بغیر سترا رکھے ایسی جگہ نماز پڑھنے لگے جہاں اس کے سامنے سے لوگوں کی بکثرت آمد و رفت ہو۔ ایسی صورت میں اگر نمازی کے آگے سے کوئی شخص گزر جائے تو سرے دست اس بات کا گناہ ہوگا کہ اس جگہ نماز پڑھی جہاں لوگوں کو سامنے سے گزرنا پڑا۔ سترا نہ رکھنا یہ کوئی امر واجب تو ہے نہیں۔ اگر کوئی شخص سامنے سے نہیں گزرا تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سترا رکھنا خود بذات خود کوئی امر واجب نہیں۔ اگر نمازی کا رکاوٹ کا باعث ہوا لیکن گزرنے والے کو گنجائش تھی کہ وہ اور راستوں سے چلا جاتا، پھر بھی نمازی کے آگے سے گزرنا پڑا تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ یہاں پر دونوں کی طرف سے کوتاہی ہے، کیونکہ ایسی جگہ نماز پڑھا ہے جہاں سترا قائم کرنا چاہیے تھا، اور گزرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نمازی کے آگے سے گزرنے میں نمازی کو خلل ہوتا ہے یا نہیں، اور نمازی کے سامنے سے گزرنے میں راستہ ہے یا اس کے پیچھے سے راستہ ہے۔ پیچھے سے راستہ ہوتی ہوئی اگر کوئی شخص سامنے سے چلا جاتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ دونوں شخص گناہگار اس وجہ کر ہوگا کہ سامنے سے گزرا ہے باوجود کہ اس کے پیچھے راستہ تھا، اسی لیے دونوں شخص گناہگار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر نمازی کی وجہ سے رکاوٹ نہ تھی لیکن جانے والے کو کسی اور جانب سے گزرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی اور نمازی کے سامنے سے گزرنا پڑا تو کوئی شخص گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اب دونوں شخص معذور ہیں، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے تو جس شخص کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم ان صورتوں میں سے کس صورت میں داخل ہیں۔ یہ باتیں اور یہ مسائل آپ کی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ کتاب الفقہ میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 430 جلد نمبر 1، در مختار کے جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 581، نظام الفتاوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔